قربانی بہت عظیم عمل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو غریبوں کے کچھ نام نہاد خیر خواہ اپنی بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کے ذریعے یہ پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی میں اتنا سارا پیسہ خرچ نہ کر کے ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، قربانی میں اتنا سارا پیسہ خرچ نہ کر کے ان پیسوں سے غریب بچے بچیوں کی شادی کرا دینی چاہیے، ایسا ذہن دیتے ہیں۔ ہم غریبوں کے ان نام نہاد خیر خواہوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو غریب صرف قربانی کے دنوں میں یاد آتے ہیں، اور دنوں میں یاد کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، جو شادی 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میں ہو سکتی ہے، آپ انہیں شادیوں کے اندر 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں یاد نہیں آتے؟ آپ اپنی مہنگی شادیوں میں سے کچھ لاکھ روپے بچا کر غریبوں کی شادیاں کیوں نہیں کرا دیتے؟ اسی طرح سال بھر جب آپ کے رشتہ داروں کے وہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہر شادی میں آپ مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، آپ ان مہنگی خریداریوں میں سے کچھ پیسے بچا کر غریبوں کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ اسی طرح دیوالی میں پٹاخے خریدنے میں، اتران میں پتنگ خریدنے میں، بچوں کو بہت زیادہ کھلونے دلانے میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کو غریبوں کی یاد نہیں آتی؟ آپ کیوں نہیں پتنگوں اور پٹاخوں کے پیسوں کو بچا کر پتنگ اور پٹاخے نہ خرید کر کے ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں ان کے طور طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دیوالی سے، اتران سے، نام و نمود کرنے سے، دکھاوا کرنے سے تو محبت ہے، لیکن قربانی سے کوئی محبت نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں قربانی سے نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے بکواس کرتے رہتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، جس طرح صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے قربانی کرنا بھی بہت اہم عبادت ہے، بلکہ غریبوں کی مدد کے لیے باضابطہ نظام اسلام کے سوا دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام نے غریبوں کی مدد کے لیے ہر مسلمان مالدار پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ واجب کی ہے۔ اسلام نے غریبوں کی مدد کے لیے سال میں 1 مرتبہ ہر مالدار مسلمان پر صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ اسلام نے غریبوں کی مدد کے لیے زمین کی ہر پیداوار پر عشر اور نصف عشر واجب کیا ہے۔ کیا اس طرح کا نظام باضابطہ غریبوں کی مدد کے لیے اسلام کے سوا کسی مذہب میں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قربانی کے پیسے بچا کر ان سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی بات بظاہر بہت اچھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کی بات کرتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ، بہت سارے مواقع ہیں، آپ قربانی بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں۔ غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنا جائز نہیں۔ ابھی ہم نے حدیث شریف سنائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ پیارا نہیں۔ اور دوسری حدیث شریف ہم نے سنائی کہ
کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے وہی روپیہ سب سے زیادہ پیارا ہے. تو جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قربانی کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ اسلام کے خلاف مشورہ دیتے ہیں، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور قربانی کرنے کا جو حکم ہے یہ کسی مولوی یا کسی عالم کا دیا ہوا حکم نہیں ہے کہ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر آپ قربانی کی مخالفت کر کے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. تو اگر جو شخص اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان پر دھیان دینا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے بھی یا نہیں. اس لیے کہ قربانی کا حکم یہ کسی مولوی کسی عالم کا دیا ہوا حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا حکم ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ اس طرح کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں. جتنے بھی صاحب نصاب مسلمان ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں. قربانی کے علاوہ دوسرے کاموں میں قربانی کے پیسے خرچ کریں گے تو آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے، گنہگار ہوں گے.